وسلم اچھل پڑے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں آ گئے، خوشی میں آ کر اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، او میرے صحابہ، کل قیامت والے دن اپنے پروردگار کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں نہ پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قسمیں اٹھا کر فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے حسن و جمال کی قسمیں اٹھاتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کل قیامت والے دن میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، عطا کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے جیسے غریب انسان کو دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اتنا زیادہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آج سے پہلے ہم نے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت والے دن جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں عطا کرتا رہوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھل پڑے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں آ گئے، خوشی میں آ کر اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، او میرے صحابہ، کل قیامت والے دن اپنے پروردگار کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں نہ پہنچا دوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی رو رہے ہیں، اتنی چلا رہے ہیں، اتنی پریشان ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 آیات مبارکہ اتار کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پروردگار ہو کر، پوری کائنات کا مالک خالق رازق ہو کر، تیرا رب ہو کر، پوری کائنات کا رب ہو کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن تیری امت کے بارے میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ممبر منگوایا، ممبر منگوا کر رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف رکھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس ممبر پر رکھ دیں گے، عرض کریں گے، ایسے ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنا ہاتھ اس ممبر پر رکھ دیا تاکہ تیری نافرمانی نہ ہو، لیکن اس ممبر پر میں بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں اس ممبر پر بیٹھ گیا مجھے ڈر ہے یہ ممبر مجھے اڑا کر جنت میں نہ لے جائے، میری امت ساری کی ساری اکیلی نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، میرے اور میرے پروردگار کے درمیان ایک کمان یا دو کمانوں کا فاصلہ بچ گیا۔ اتنی اللہ کے قریب پہنچ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری بیان کرنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر بیٹھ گئے، پروردگار عالم جاننے کے باوجود پوچھنے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عرش معلیٰ پہ پہنچ کر میرے سامنے بیٹھ کر بھی میرا محبوب پریشان ہوں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کیسی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تو اے میرے پروردگار اتنا بڑا انعام عطا کر دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میری امت کہاں جائے گی جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنا اعلیٰ محبوب اور پیغمبر عطا کیا، ہمیں چاہیے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اصل محبت صرف دعوے نہیں ہے کہ میں عاشق ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اصل محبت نبی کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر مر مٹنے والا بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔